بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 44 پڑھیں گے. اس میں ہمارا کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن، جس کو سیڈا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ویمنس کے خلاف جتنی بھی قسم کی تفریق ہوتی ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کنونشن ہوا تھا، اجتماع ہوا تھا 1979 میں دسمبر میں. سب سے پہلے تو اس مطلب سیڈا کو اڈاپٹ کیا تھا یونائٹیڈ نیشنز نے کی جنرل اسمبلی نے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو سیڈا ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی تھی وہ سپٹمبر 1981 میں ہوئی تھی، جب 20 ممالک نے اس کو قبول کر لیا تھا. لیکن جب اس کی 10th اینیورسری تھی 1989 میں، اس وقت 100 سے زائد ممالک نے اس ایگری ہو گئے تھے اس کی جتنے بھی پروویژنس ہیں اس پہ. تو اس کے بعد 30 سال کی یہ محنت کا نتیجہ ہے یو این کمیشن کا، جو انہوں نے اسٹیٹس آف ویمن کے بارے میں جتنی بھی جد و جہد کی تھی. 1946 میں اس کو پراپر جو امپلیمنٹ کرایا گیا تھا تاکہ جو جتنی بھی ویمنز ہیں ان کی سچویشنس کو دیکھا جا سکے اور ویمن کے جو عورتوں کے جو حقوق ان کو پروموٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو کمیشن ہے اس نے اصل میں کام ان کا میجر یہی تھا کہ جتنے بھی ایریاز میں ویمنس کے ساتھ مردوں کے مقابلے میں انیکویلٹی ہوتی ہے ان پہ روشنی ڈالنا. یہ ایک سینٹرل اور کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے. آگے ہے اصل میں یہ جو کنونشن تھا اس کا مین مقصد یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشنز نے جو گول دیے تھے ان کو پورا کرنا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے شارٹ میں آ سکتا ہے، اس کو آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کر لینا ہے. اس میں یہ 3 پوائنٹس ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو جتنے بھی انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک ایمان کو پختہ کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کی جو ایک اپنی ڈگنیٹی اور وارتھ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتانا، اور اس کے علاوہ مین اور ویمن کے ایکول رائٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 پوائنٹس ہیں. جو سیڈا ہے اس نے ایک اسپیل آؤٹ کیا تھا کہ ہر قسم کی جو بھی ایکویلٹی ہے وہ کیسے ایکویلٹی ہے، ہم کس چیز کو کہتے ہیں اور ہم لوگ کیسے اس کو اچیو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سیڈا نے ایک انٹرنیشنل بل جو تھا ویمن عورتوں کے حقوق کے لیے وہ بھی پاس کروایا تھا، اور اس کے علاوہ ایک پورا ایجنڈا بتایا تھا کہ پورے سارے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو کیسے کون سے ایکشن کرنے چاہیے ایکویلٹیز لانے کے لیے تاکہ جو ایکول رائٹس ہیں وہ ہم لوگ انجوائے کر سکیں. اس کے علاوہ یہ جو ایجنڈا ہے اس میں 14 آرٹیکلس ہیں. ٹھیک ہے، وہ آرٹیکلس ہم ابھی جو ہے نا آگے جا کے باری باری پڑھیں گے. اس کے علاوہ سیڈا نے ویمن کی سچویشن کو 3 ڈائمینشنس جو ہے نا اس کے کور کیے ہیں. وہ 3 ڈائمینشن یہ بھی آپ لوگوں کو شارٹ میں آ سکتا ہے. ایک تو سول رائٹس، ٹھیک ہے، اس کے بعد لیگل اسٹیٹس آف ویمن، ٹھیک ہے، یعنی کہ لا میں جو ویمن کا جو عورتوں کے جو قانون میں جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کا اسٹیٹس. اور اس کے علاوہ سیدھا کنسرن کرتا ہے کہ جو ہیومن ریپروڈکشن کا جو ڈائمینشن ہوتا ہے، یعنی کہ پیدائش کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کلچرل فیکٹرز جو میل اور فیمیل کے ریلیشنز پہ افیکٹ کرتے ہیں، امپیکٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کور کیا گیا تھا. اگر یہ ایک پریمبل ہے، یہ ایک دباچہ دیا ہوا ہے، یعنی کہ اس سارے جتنا بھی یہ جو سیڈا ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ سارا کیا تھا. سب سے پہلے چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز نے جو ہے وہی 3 پوائنٹس جو ہے وہ بتائے تھے کہ جو ہیومن رائٹس کے بارے میں جو فیتھ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، اس کو پختہ کرنا چاہیے. اور ہیومن جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈگنیٹی اور وارتھ کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ کہ مرد اور عورت کے ایک جیسے قانون ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ نے پرنسپل بتائے تھے کہ ڈسکریمنیشن کسی بھی طریقے کسی بھی شکل میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اور جو بھی انسان پیدا ہوتے ہیں وہ بالکل آزاد پیدا ہوتے ہیں اور ہر کسی کے اپنے رائٹس اپنے حقوق ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں اور ان کو آزادی دے دینی چاہیے. کسی بھی قسم کی جو ہے نا ڈسٹنکشن یعنی کہ جو ایک تفریق ہوتی ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے. سیکس کی بیس پہ یعنی کہ میل اور فیمیل کی بیس پہ جو ڈسٹنکشن کی جاتی ہے وہ بھی جو ہے نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد مختلف قسم کی ممالک نے ایک ذمہ داری اٹھائی تھی، انٹرنیشنل کووننٹس آن ہیومن رائٹس. یہ بھی جو ہے وہ کنونشن تھا ایک. یہ آپ لوگوں نیمز جو ہے وہ یاد کر لیجیے گا تاکہ جو مین اور ویمن کو جو ہے وہ ایک جیسے حقوق انجوائے کر سکیں، اکنامک اسٹیٹس میں بھی، سوشل میں، اس کے بعد کلچر میں یا پولیٹیکل یعنی کہ سیاست میں، ہر جگہ جو ہے نا ہر سیکٹر میں جو ان کے ایکول رائٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جتنے بھی یونائٹڈ نیشنز اور دوسری جو مختلف قسم کی اسپیشلائز ایجنسیز تھیں ان کے کنٹرول کے انڈر جتنے بھی اجتماعات ہوئے تھے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ اسی لیے ہوئے تھے کہ وہ مین اور ویمن کی ایکویلٹی کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مختلف قسم کی یونائٹڈ نیشنز نے اور دوسرے ایجنسیز نے ریزولوشنز بنائی تھی، ریکمنڈیشنز بنائی تھی، ڈکلیریشنز بنائی تھی تاکہ مرد اور عورت کے ایکول جو حقوق ہیں ان کو پروموٹ کیا جا سکے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اب تک جو ہے وہ سوسائٹی میں ڈسکریمنیشن ابھی تک ہے. ویمنس کے جو ہے نا وہ ایکول رائٹ نہیں سمجھے جاتے مردوں کے ایکول. ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ اب یہ جو سیڈا بنایا گیا تھا اس کا یہ ریکال کرتا ہے کہ جتنے بھی ویمن کے خلاف جتنی بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکویلٹی کو اور اس کے علاوہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہوتی ہے، ہر کسی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کے پرنسپلس کو یہ وائلیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے یہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ یہ ویمن کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیتے مردوں کے برابر کسی بھی پولیٹیکل، سوشل یا کوئی کلچرل لائف میں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اس پارٹیسپیشن کی رکاوٹ ہے تو جس کی وجہ سے ہماری جتنی بھی سوسائٹی ہے اس میں ترقی جو ایک عنصر ہوتا ہے یعنی کہ پراسپیرٹی کا، وہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور فیملی کی پراسپیرٹی بھی رک جاتی ہے، ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور یہ پھر زیادہ جو ایک ویمن اپنی صلاحیتوں کو جو فلی ڈیولپ کر سکتی ہے وہ پھر ڈیولپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تاکہ جو ویمن کو جو پوٹینشیلٹیز جتنی صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں اپنے ملک کی یا انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے وہ اس کو فلی ڈیولپ نہیں کر پاتی۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت غربت میں ہوتی ہے تو اس کو بہت کم رسائی حاصل ہوتی ہے کسی کھانے تک، یا اس کے علاوہ صحت تک، یا تعلیم تک، یا ٹریننگ، یا جتنی بھی امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ہوتی ہے، جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں اس تک۔ اس کے علاوہ یہ جو سیڈا ہے یہ ہمیں کنونس کرتا ہے کہ ایک نیا انٹرنیشنل اکنامک آرڈر بنایا جانا چاہیے جو انصاف پہ اور برابری پہ جو ہے وہ بیس کرے، جس کے برابری کے تقاضوں پہ ہم لوگ اس کو بنائیں، جو ایکویلٹی جو ہے نا مین اور ویمن کے درمیان جو برابری ہے اس کو پروموٹ کرے۔ اس کے علاوہ اب جو ایریڈیکیشن تاکہ کی جائے، یعنی کہ ریس کی بنیاد پہ یا کالونی، یعنی کسی قسم کی جو بھی ہماری جو ایک وہ ہوتی ہے نا کہ ناانصافی ہونا یا اپ اینڈ ڈاؤن اسٹیٹس بنا دینا مرد اور عورت کا، اس کو مکمل طور پہ ختم کر دینا چاہیے، تاکہ مرد اور عورت دونوں کو ایک جیسے جو ہے وہ رائٹ جو ہے وہ ملیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو ملک ہوتا ہے اس میں ایک کمپلیٹ ڈیولپمنٹ اور ایک فل ڈیولپمنٹ تبھی آ سکتی ہے جب ہم عورتوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ عورتیں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں سارے فیلڈز میں مردوں کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں ایک آگاہی دیتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل رول ایک بنا دی گئی، یعنی کہ روایات بنا دی گئی ہے نا کہ یہ رول عورت کے لیے، یہ رول مردوں کے لیے، تو اس کو چینج ہو جانا چاہیے۔ جب وہ چینج ہوگا تو تبھی ہم لوگ اچیو کر سکتے ہیں فل ایکویلٹی کو۔ اس کے علاوہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اگر ہم لوگ ان ساری یہ جو پرنسپلس یہ سارے ہم لوگوں نے بتائے ہیں، سیدھا یہ کہتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے تاکہ جو ہر طرح کی جو ڈسکریمنیشن ہے، ہر شکل کی جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو ہم لوگ فلی ایلیمینیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بتایا ہوئے آرٹیکل 1 میں یہ کہ ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن ہوتا کیا ہے۔ اس کا میں آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک مفہوم اس کا بتا دیتی ہوں کہ دیکھیے کسی بھی فیلڈ میں، چاہے پولیٹیکل فیلڈ ہے، اکنامک فیلڈ ہے، سوشل فیلڈ ہے، کلچر ہے، یعنی کہ ہر جگہ جہاں پہ عورت کو مردوں کے برابر کا حقوق نہیں دیا جاتا، یا عورتوں پہ جب وہ پابندیاں بنا دی جاتی ہیں، یا عورتوں کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے مختلف قسم کے فیلڈ سے، یہ کہ یہاں صرف مرد کام کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ڈسکریمنیشن کہتے ہیں عورتوں کے خلاف۔ میرٹل سٹیٹس کی کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ کے مرد اور عورت کو برابر کے حقوق ہونے چاہیے ہر فیلڈ میں، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 2 اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 2 یہی کہتا ہے کہ جو ڈسکریمنیشن جتنی بھی ہوتی ہے اس کی مذمت کی جائے، جو عورتوں کے خلاف جتنی کسی بھی فارم میں، کسی بھی شکل میں کوئی بھی تفریق ہو رہی ہے تو اس کو مکمل طور پہ اس کی مذمت کی جائے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اسٹیٹ پارٹیز، یعنی کہ جتنی بھی سیڈا میں جتنے بھی ممالک شامل تھے، انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ ہمیں ایک اپروپریٹ مینز ہمیں اقدامات لینے چاہیے کسی بھی دیر کیے بغیر، تاکہ ہم لوگ جتنی بھی ہر قسم کی جو ڈسکریمنیشن ہے عورتوں کے خلاف اس کو ہم لوگ ختم کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک پالیسی بنانی چاہیے، اور اس پالیسی میں ہمیں کیا کیا چیزیں رکھنی چاہیے؟ انہوں نے کیا ہمیں ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ اپنا جو ہر ملک کا جو اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یا دوسرے جو لا سے ریلیٹڈ ادارے ہوتے ہیں، جو قانون ہوتا ہے، اس میں ہمیں مردوں اور عورتوں کی جو برابری کا پرنسپل ہے اس کو ہمیں انکارپوریٹ کرنا چاہیے۔ اگر کسی ملک کی لیجسلیشن میں پہلے سے جو ہے وہ ایکویلٹی کا فیکٹر انکارپوریٹ نہیں کیا گیا تو اب ہمیں اس کو ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا اس آرٹیکل میں جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں قانونی طور پہ بھی اور ویسے بھی ہمیں ایسے جو ہے وہ اقدامات لینے چاہیے تاکہ وومن کے خلاف جتنی بھی ڈسکریمنیشن ہے، جتنی بھی تفریق ہے، وہ ختم ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایک لیگل عورتوں کے حقوق کے لیے ایک قانون بنا دینے چاہیے تاکہ جو عورتوں کے جتنے بھی حقوق ہیں اس کو ہم لوگ اس کی حفاظت کر سکیں اور ان کو جو ہے وہ مردوں کے برابر کے حقوق دیے جائیں۔ جتنی بھی پریکٹسز ہوتی ہیں جو تفریق ویمن کے خلاف جتنی ڈسکریمنیشن کرتی ہیں، ان ساری ہر
طرح کی ان ایکٹیویٹی سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کو یقینی بھی بنانا چاہیے جتنے بھی ہمارے پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے بھی اتھارٹیز ہیں، وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں کہ عورتوں کے جتنے بھی حقوق ہیں، اس کے عورتوں کے خلاف جتنی بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے ان ایکٹیویٹیز سے جو ہے وہ باز رہنا چاہیے۔ ایک اپروپریٹ میئرز ایک اقدامات کرنے چاہیے کہ ہر پرسن یا ہر کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی کمپنی وغیرہ وہ ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دے۔ اس کے علاوہ اپروپریٹ میئرز لینے چاہیے انکلوڈنگ لیجسلیشن، تاکہ جو ڈسکریمنیشن ایسے جو لاز ہیں، جو پہلے کے ایسے کوئی لاز ہیں یا ایسے کوئی روایات ہیں یا ایسے کوئی کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں جو عورتوں کی خلاف جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو بڑھاتے ہیں، تو ہمیں ان کو جو ہے وہ پھر موڈیفائی کرنا چاہیے یا پھر ان کو مکمل طور پہ ختم کر دینا چاہیے، اور ہمیں ایسے لاز جو ہیں وہ ان کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے جو ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن کو جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کو جو ہے بالکل وہ ختم کر دے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا ہوا ہے کہ جو نیشنلی جو مختلف جو شکیں ہوتی ہیں جس میں ڈسکریمنیشن موجود ہوتی ہے، جس میں ڈسکریمنیشن کرنے کا کہا جاتا ہے، ہمیں ان سارے پروویژنس کو مکمل طور پہ منسوخ کر دینا چاہیے۔ اگر یہ آرٹیکل 3 ہے، اس میں دوبارہ سے وہی بات بتائی ہوئی ہے کہ جو اسٹیٹ پارٹی جتنی بھی ممالک نے یہی کہا تھا کہ جو پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، کلچرل جتنی بھی فیلڈز ہیں ان سب فیلڈز میں جو ہے وہ اقدامات لینے چاہیے، لیجسلیشن کی فیلڈز میں بھی، تاکہ جو عورتیں ہیں ان کے ایک فل ڈیولپمنٹ کو اور ان کی ایڈوانسمنٹ کو، ان کی ماڈرنائزیشن کو یقینی بنایا جائے، تاکہ جتنی بھی کام ہیں ان میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوق جو ہے وہ حاصل ہوں۔ تو یہ اس کا وہی جو ہے وہ مفہوم ہے۔ آگے آرٹیکل 4 جو بتایا ہوا ہے اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جو ہمارے جو جتنی بھی اسٹیٹ پارٹیز ہیں، یعنی کہ جتنی بھی ممالک پہلے اس کنونشن میں موجود تھے جنہوں نے ایگری کیا تھا، وہ کچھ ٹیمپریری میئرز لیتے ہیں نا، مطلب چھوٹے پیمانے پہ جو بھی اقدامات لیتے ہیں اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے، یا حقیقی طور پہ ڈی فیکٹو کا مطلب ہے حقیقی طور پہ مرد اور عورت کی برابری کے لیے جتنے بھی میئرز لیتے ہیں، چاہے وہ ٹیمپریری ہی لیتے ہیں، اگر وہ چھوٹے پیمانے پہ ٹیمپریری لیتے ہیں یعنی کہ عارضی طور پہ لیتے ہیں، تو ہم لوگ اس کو ڈسکریمنیشن میں شامل نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ان ٹیمپریری میئرز کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جب ہم فلی اٹین کر لیں گے نا اپنی ساری ایکویلٹی اور اپرچونیٹیز، یعنی کہ برابری کی جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں، جب ہم یہ سارے حاصل کر لیں گے تو پھر ہمیں یہ ٹیمپریری میئرز کو بالکل جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا۔ اسٹیٹ پارٹیز جو ہے اس کے بعد یہ بھی کہتی ہے کہ جو ماؤں کو اگر حقوق زیادہ دے دیے جائیں تو وہ ڈسکریمنیشن میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ پارٹیز کا آرٹیکل نمبر 5 ہے کہ ایک اپروپریٹ میئرز جو ہیں وہ ساری جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کو لینے چاہیے، تاکہ جو پہلے کے جو ہمارے جو کلچر میں یا سوسائٹی میں کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں کہ ویمن نے یہ کام کرنے ہیں، مین نے یہ کام کرنے ہیں، ان پیٹرنز کو ہمیں موڈیفائی کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ ویو دیکھنا چاہیے کہ تعصب کو بالکل ختم کر کے جتنی بھی کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ کسی انفیریورٹی اور سپیریورٹی سے ہٹ کے، ایون کہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ ان کو جو ہے وہ اس بیس کو مکمل طور پہ ختم کر کے سب مرد اور عورتوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اسٹیریوٹائپ رول ہوتا ہے نا، یعنی کہ ہم لوگ ایک باندھ دیتے ہیں کہ مرد یہی کام کر سکتے ہیں اور عورتیں صرف یہی کام کر سکتی ہیں، ہمیں اس چیز کو مکمل طور پہ ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ فیملی ایجوکیشن کو ہمیں جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ وہ ماں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو فلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ایک سوشل فنکشن میں ماں کا کیا رول ہوتا ہے، جو کامن رسپانسبلٹی ہوتی ہے مین اور ویمن دونوں کی، بچوں کو ڈیولپ کرنے میں، ان کی پرورش کرنے میں مین اور ویمن کی جو دونوں کی ایک جیسی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کو یقینی بنایا جائے ایز اے ایجوکیشن کے تھرو، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے جو بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 6 یہی ہے کہ ہمیں ایک اپروپریٹ میئرز لینے چاہیے انکلوڈنگ لیجسلیشن، تاکہ ہر قسم کی جو ویمن عورتوں کے خلاف جتنے بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، جتنی بھی آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور ویمن کی جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، پروسٹیٹیوشنز آف ویمن، اس یہ جو مطلب ویمن کو جتنا بھی نقصان وغیرہ پہنچایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک مکمل طور پہ قانون بنانے چاہیے اور اپروپریٹ میئرز ہمیں لینے چاہیے۔ 6 آرٹیکلز ہم نے پڑھے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اب یہ جو آرٹیکلز ہیں نا، جہاں تک میرا اپنا نالج جاتا ہے نا، جہاں تک میری چھٹی حص جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ آرٹیکل سبجیکٹیو میں نہیں آئیں گے، کیونکہ دیکھیں نا وہ جو ہمارے جو انسٹرکٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ آگے سے انسان ہے پیپر دینے والے، تو وہ آرٹیکل تو سارے مکس اپ ہو جاتے ہیں نا۔ اب ہمیں نہیں یہ یاد رہتا کہ آرٹیکل 5 میں کیا چیز لکھی ہوئی تھی، آرٹیکل 10 میں کیا چیز لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی اس جو آرٹیکلز ہیں آپ لوگ اس کو ویسے جو ہے نا یاد کر لیں کہ وہ اس میں سے کوئی شارٹ کوسچن جو ہے MCQs آ سکتے ہیں، بٹ سبجیکٹیو جہاں تک میری جو چھٹی حص جاتی ہے نا، کیونکہ
کیونکہ آپ لوگ خود دیکھیں ٹاپک اس قسم کا ہے نا کہ سبجیکٹیو اس میں آ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اب ویسے تو نہیں لگیں گے آرٹیکل 2 پورا اٹھا کے لکھ دیں یا آرٹیکل 4 پورا اٹھا کے لکھ دیں, لیکن جو مجھے آرٹیکلس امپورٹنٹ لگیں گے نا وہ میں آپ لوگ کو بتا دوں گی. یہ آرٹیکل 2 مجھے امپورٹنٹ لگ رہا ہے کہ اگر آرٹیکلس آ سکتے ہوئے نا تو آرٹیکل 2 لانگ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کون سا آرٹیکل, ہاں یہ آرٹیکل 4. ٹھیک ہے, آرٹیکل 4 تھوڑا سا مجھے جو ہے نا وہ یہ بھی تھوڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ آرٹیکل 5 یہ بھی ایزی ہے. مطلب آپ لوگ اگر اس کو غور سے دیکھیں نا سارے آرٹیکلس میں جو بھی بات بتائی ہوئی ہے نا سب کا جو ہے نا وہ مفہوم ایک سمری ایک ہی ہے, بس تھوڑی انہوں نے باتیں گھما پھرا کے لکھی. تو کوئی بھی آرٹیکل آ گیا نا تو آپ لوگ یا اس کو چوائس پہ چھوڑ دینا یا آپ لوگ جو ہے نا اس کو ایکسٹرا میں اٹیمپٹ کر لینا, مارکس مل گئے تو ٹھیک. اگر آپ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے یاد کرنے میں, اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ مجھے لگیں کہ وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. آپ اس چیپٹر میں سے جو ہے نا وہ آرٹیکل 2, آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 5 یہ 3 آرٹیکل جو ہے نا یہ مجھے امپورٹنٹ لگے ہیں. باقی یہ جو پریمبل ہے نا اس پریمبل کا بھی جو ایم سی کیوز میں جو ہے وہ زیادہ تر آ سکتے ہیں, زیادہ تر جو چانسز ہیں نا ایم سی کیوز میں. اور اس کے علاوہ شارٹ میں یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا, یہ 2 پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کروایا تھا, یہ شارٹ میں آ سکتے ہیں. باقی بس تیاری آپ لوگ اپنی جتنی آپ لوگوں سے ہو سکتی ہے آپ لوگ کریں, باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیے کریں. اللہ تعالیٰ خود ہی مدد فرماتے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں آپ یقین جانیں آپ لوگوں کے پیپر میں وہی چیزیں آتی ہیں جو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بھروسہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پہ توکل جتنا آپ لوگوں کو مضبوط رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اتنی ہی مدد فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا, اور باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. جو ہمیں اچھے طریقے سے 100% آتا ہوا اللہ کرے وہی پیپر میں آ جائیں. باقی میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا, آگے شیئر بھی کر دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.